إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور جو تنہا پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بعدہ درود و سلام کے نذرانے ہوں اللہ کے تمام انبیاء کرام اور رسولوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی، آخری رسول، رسول عربی رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم حاضرین، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا. آپ اندازہ اس بات کا اس امر سے لگا سکتے ہیں کہ ایک انسان دنیاوی زندگی میں
زمین بھر گناہ کر لے لیکن اس گناہ کا تعلق اگر حقوق اللہ سے ہے تو اللہ رب العالمین چاہے گا قیامت کے روز تو تمام گناہوں کو معاف کر دے، یا اگر اللہ رب العالمین چاہے تو ایسے بندے کو جہنم میں ڈال دے اور گناہ کے بقدر سزا دے کر ایمان کی وجہ سے، شرک نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں داخلہ دے دے گا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کے اس نعمت کے عطا کرنے پر شکر ادا کرتے رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ تا حیات اس نعمت کو سلب نہ کرے، مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازتا رہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی ہم سب پر انعامات کیے، ان انعامات میں سے ایک انعام اللہ رب العالمین کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دین کا ہمیں پابند بنایا، جس شریعت کا ہمیں مکلف بنایا، اس شریعت کو پہنچانے کے لیے ہم تک اپنے سب سے چہیتے نبی، سب سے چہیتے رسول، رسولوں کے سردار، انبیاء کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور یہ اصول دے دیا تمام لوگوں کے لیے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ زندگی کے ہر فیکلٹی میں، زندگی کے ہر شعبے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا اپنی طاقت بھر ان چیزوں کو کیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے رک جایا جائے، تبھی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ شریعت نے گویا کامیابی کا یہ معیار طے کیا، اگر کوئی بھی انسان، کوئی بھی بندہ کامیابی چاہتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے رک جائے۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارے یہاں اطاعت کا کیا معیار ہے؟ ہمارے یہاں اطاعت کا معیار یہ ہے جو احادیث ہمارے موافق ہوتی ہے ہم ان احادیث پر عمل کرتے ہیں، جو احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری طبیعت کے منافی ہوتی ہے، مخالف ہوتی ہے، ہم ان احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں اطاعت کا یہی معیار ہے۔ اس سے بڑھ کر میرے بھائیوں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حکم پر عمل کرنا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ کس کو نہیں معلوم کہ داڑھی رکھنا یہ شریعت اسلامیہ میں فرض کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ داڑھی کو شیو کرائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معلوم ہے لیکن انہیں داڑھی رکھنے میں مزہ نہیں آتا۔ شریعت اسلامیہ پر عمل کرتے ہوئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے انہیں چاشنی نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرماتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا تھا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ تین چیزیں ایسی ہیں اگر ایک بندے کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائیں گی تو اسے شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے میں مٹھاس محسوس ہوگی، ایمان کی چاشنی اسے ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز کے بارے میں فرمایا، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول اگر اس کے نزدیک دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہوں گے تب اسے شریعت اسلامیہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں مزہ آئے گا، ایمان کی چاشنی اسے ملے گی۔ آپ ذرا غور کیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دین اسلام پر عمل کرنے میں کیوں مزہ آتا تھا؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ اللہ اس کے رسول ان کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کے حامل رہا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام جو نیا نیا اسلام لاتے تھے اس کے باوجود بھی کسی کی مجال ہو کہ انہیں دین اسلام سے پھیر دے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ آپ دیکھیں، اندازہ لگائیے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب یہ اسلام لاتے ہیں ان کی والدہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ اپنے والدہ کے سب سے زیادہ اطاعت شعار بیٹے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جب اسلام قبول کرتے ہیں ان کی والدہ بہت سمجھاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے، اگر تو نہیں چھوڑے گا تو میں کھانا پینا بند کر دوں گی اور اپنی جان دے دوں گی، اور جب تک تو کائنات کے امام رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑے گا اس وقت تک میں تجھ سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی والدہ کو بہت سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہی دین حق ہے،
لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ والدہ کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، ایک جملہ کہتے ہیں، اماں جان والدہ تجھے کیا لگتا ہے کہ تیرے بیجا ٹارچر کرنے کی وجہ سے میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دوں گا؟ اگر اللہ تعالیٰ تجھے 100 جان دے دے اور ایک ایک جان کر کے دھیرے دھیرے نکلتے جائے، تب بھی میں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، دین نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ساری چیزیں اس لیے کہ ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ آج ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے میں مزہ نہیں آتا، چاشنی نہیں ملتی، اس لیے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں کرنی ہم نے شروع کر دی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے غزوہ احد کے بعد جب یہ خبر سارے لوگوں کے مابین پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ زخمی ہو گئے ہیں، تو ایک عورت بنو دیناریہ کی ایک عورت بھاگے بھاگے آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو جاننے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ راستے میں پہنچتی ہے، کچھ لوگوں سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو انہیں بتلایا جاتا ہے کہ غزوہ احد میں تیرے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر وہ پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، مجھے یہ بتلائیے۔ اسے بتلایا جاتا ہے کہ تیرے باپ کو بھی شہید کر دیا گیا اس جنگ میں۔ پھر وہ پوچھتی ہے کہ کائنات کے امام رسول گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اسے بتلایا جاتا ہے کہ اس جنگ میں تیرے شوہر کو بھی شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا سوال یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ انہیں پھر یہ بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں، وہ صحیح سالم ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گی مجھے چین نہیں ملے گا۔ انہیں دکھلایا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد ایک تاریخی جملہ کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد جو ساری مصیبتیں مجھ پر آئی، میرا باپ شہید کر دیا گیا، میرا شوہر شہید کر دیا گیا، میرا بھائی بھی شہید کر دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہے، یہی کافی ہے۔ اللہ کے رسول کی موجودگی میں ساری مصیبتوں کی میرے نزدیک کوئی وقعت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو، صحابیات کو دین اسلام پر عمل کرنے میں چاشنی محسوس ہوتی تھی، اسی وجہ سے کہ ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں نے جب تک سب سے بڑا مانا، اللہ اس کے رسول کی جب تک دنیا والوں نے اطاعت کی، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے سر بلند رکھا، اللہ رب العالمین نے عزت دیا، انہیں دین اسلام پر عمل کرنے میں چاشنی محسوس ہوتی تھی۔ جب تک دنیا والوں نے جب دنیا والوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو دنیا میں ذلیل کیا۔ آپ اندازہ لگائیے آج کے ماحول میں ہر طرف مسلمان ذلیل و خوار کی زندگی گزار رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس نام کی اطاعت کرتے ہیں، جو احادیث ہمارے موافق ہوتی ہیں ان احادیث پر عمل کرتے ہیں، جو احادیث ہمارے مخالف ہوتی ہے ان احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج مسلمان دنیا میں ذلت و خارگی کی زندگی گزار رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، ہم سب کے لیے یقیناً یہ واقعہ نصیحت ہے۔ وہ ذکر کرتے ہیں، ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اپنی خلافت کے زمانے میں کسی سفر پر جا رہے تھے، ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غیروں کی بستی میں پہنچتے ہیں تو سواری سے اتر جاتے ہیں اور سواری کی لگام پکڑ لیتے ہیں اور اپنے موزوں کو اپنے کندھوں پر رکھ لیتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جب یہ کیفیت دیکھتے ہیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں امیر المومنین، آپ اس وقت کے بادشاہ ہیں، آپ حاکم ہیں، اللہ کے واسطے آپ ایسی حالت اور ایسی کیفیت مت اپنائیے، لوگ دیکھیں گے تو آپ کو کیا کہیں گے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین اسلام کے بعد احکامات پر عمل کریں گے تو ہمیں دنیا والے عزت نہیں دیں گے، اسی وجہ سے ہم بعض احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ جملہ سنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے زبان سے کہ امیر المومنین اللہ کے واسطے آپ ایسی حالت مت اپنائیے، دنیا والے دیکھیں گے تو آپ کو کیا کہیں گے۔
حضرت عمر بن خطاب یہ بڑے غصے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ابو عبیدہ تم نے ایسی بات کہی ہے، اگر تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو میں اسے ایسا سبق سکھاتا، اتنے کوڑے مارتا کہ زندگی بھر وہ یاد رکھتا۔ ابو عبیدہ نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام، ہم ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں عزت دیا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں عزت دی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بہت سارے فرامین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم چھوڑ دیتے ہیں عمل کرنا، یہ سوچتے ہوئے کہ دنیا والے ہمیں عزت نہیں دیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں ہمیں اللہ رب العالمین نے اسی لیے عزت دیا، اس لیے کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں، اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں عزت دی۔ فَإِنِ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم اسلام کے علاوہ دیگر جگہوں میں عزت تلاش کریں گے، ابو عبیدہ اللہ تعالی ہمیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ آپ دیکھیں لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفتیں کرنی شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مسلمانوں کو ذلیل و خوار کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب کا یہ جملہ یقیناً ہم سب کے لیے نصیحت ہے، لیکن آپ دیکھیں جب بھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جاتی ہے، ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہے کوئی ایسا جو یہ کہے کہ ہم رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے؟ ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے، ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے، لیکن آپ بتائیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیسی اطاعت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ زندگی کا کوئی بھی ایسا فیکلٹی، کوئی بھی ایسا شعبہ بتا دیں جس میں آپ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرتے ہوں؟ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، زندگی گزارنے کا مسئلہ ہو، حتیٰ کہ عبادات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہماری مسجدوں میں ہر نماز سے پہلے امام یہ تاکید کرتا ہے کہ صفوں کو درست کر لی جائے، قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا لیا جائے، اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ معمول تھا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے لوگوں کی صفیں درست کراتے، اس لیے کہ صفوں کی درستگی میں نماز کی تکمیل ہے۔ اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ اس بات کو سن کر انسنی کر دیتے ہیں، اپنے مابین ادھر ادھر فضا قائم کر لیتے ہیں، جگہ خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ بتائیے یہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے؟ صحیح حدیث ہمیں معلوم ہے، اس کے باوجود بھی ہم رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیسی اطاعت ہے کہ زندگی کے ہر فیکلٹی میں، ہر شعبے میں، حتیٰ کہ عبادات میں بھی ہم رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں؟ آپ بتائیے یہ کیسی اطاعت ہے کہ جمعہ کی یہ تعداد بتا رہی ہے کہ آس پاس کے رہنے والے مسلمان ہیں، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ جمعہ پڑھنے کیوں آئے تو یقیناً آپ یہ جواب دیں گے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو آپ یہ سن لیں، جس نبی نے جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا اسی نبی نے 5 وقتہ نمازوں کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، جب من میں آتا ہے ہم احادیث کو لے لیتے ہیں، اور جب من میں آتا ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ آپ بتائیے یہ کیسی اطاعت ہے کہ جب ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوں، ہمارے سامنے اللہ کا کوئی بندہ صحیح موقف لے کر، صحیح حدیث لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں بتلاتا ہے آپ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اس کے باوجود بھی بسا اوقات ہم اس حدیث کو قبول نہیں کرتے، ہم یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے موقف کے خلاف ہے، ہمارے فلاں امام نے تو ایسا کہا تھا۔ آپ بتائیے یہ کتنی بڑی جرات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فلاں امام کے خلاف ہے۔ آپ بتائیے امام کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو گئی۔ آپ بتائیے دنیا میں ہم نے خود اپنا امام بنایا، ہم نے خود اپنا بزرگ اور پیشوا بنا لیا، ہمارے امام کی کوئی بات نہیں مانتا، ہمارے امام کی کوئی مخالفت کرتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی عاقبت اور اپنی آخرت خراب کر لے گا۔ آپ بتائیے جسے عرش والے نے بڑا بنایا ہے، جسے کائنات کے رب نے بڑا بنایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے ہم یہ کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری آخرت سنور جائے گی؟ آپ بتائیے کیسی اطاعت ہے؟ آپ دیکھیے ہم اماموں کی بات کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ امام مجھے
فلاں مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم بتلا دیجئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس مسئلے کے بارے میں علم تھا، اللہ کے رسول کی حدیث پیش کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آدمی دوبارہ سوال کرتا ہے، آپ مجھے بتلائیے اس موقف میں، اس مسئلے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ امام شافعی جب یہ سنتے ہیں غضبناک ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بے وقوف، میں تجھے اللہ کے رسول کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور تو مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میری رائے اس مسئلے میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث آ جانے کے بعد میری رائے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ہم اماموں کی بات کرتے ہیں، کوئی صحیح حدیث ہمارے سامنے لاتا ہے، ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے فلاں امام کے خلاف ہے۔ آپ بتائیے، دنیا میں ہم نے خود اپنا بڑا بنایا ہے اسے، ہم اس کی مخالفت کو برداشت نہیں کرتے، لیکن رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو برداشت کر لیتے ہیں۔ دراصل ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی سزا ہم نے معمولی سمجھ رکھی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انبیاء کے بعد سب سے افضل جماعت صحابہ کرام کی جماعت تھی، لیکن غزوہ احد میں جب صحابہ کرام نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ نے جنگ کو شکست سے دوچار کیا، مسلمانوں کو شکست سے دوچار کیا۔ آپ اندازہ لگائیے، غزوہ احد یہ سن 3 ہجری میں پیش آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 صحابہ کرام کو کسی پہاڑ پر متعین کر دیتے ہیں، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی لیڈرشپ میں، قیادت میں، اور یہ حکم دیتے ہیں چاہے کیسی بھی صورتحال پیش آ جائے، تم لوگ اس پہاڑ کو مت چھوڑنا۔ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم لوگ ہار چکے ہیں، دشمنان ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم لوگ جیت چکے ہیں، اس کے باوجود بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تاکید کی کہ کسی بھی حال میں اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ لیکن دیکھیں، جب جنگ شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرماتا ہے۔ دشمنان یہ پیٹ پھیر کر جا چکے تھے، تقریباً جا رہے تھے۔ صحابہ کرام کو، جن 50 صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر متعین کیا تھا، وہ لوگ آپس میں بات کرنے لگتے ہیں کہ اب دشمنان جا چکے ہیں، ہمارے یہاں کھڑے ہونے کا کیا فائدہ ہے، کیا مطلب ہے؟ مسلمان جو نیچے ہیں وہ لوگ مال غنیمت بٹور رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں مال غنیمت سمیٹتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی لیڈرشپ میں صحابہ کرام کو متعین کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر اللہ کے رسول کا قول یاد دلاتے ہیں، کیا تمہیں اللہ کے رسول نے نہیں کہا تھا کسی بھی صورتحال میں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے؟ لیکن صحابہ کرام آپس میں کہتے ہیں کہ ہمارے کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے جب جنگ جیتی جا چکی ہے۔ تقریباً سارے صحابہ چلے جا چکے تھے اس پہاڑ کو چھوڑ کر، تقریباً 10 یا 7 صحابہ کرام اس پہاڑ پر بچے ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، اچانک ان کی نظر اس پہاڑ پر پڑ جاتی ہے تو وہ لوگ اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جگہ خالی ہو چکی ہے، ہم دوبارہ حملہ کر کے جنگ جیت سکتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس جگہ پر حملہ کر دیا، سارے صحابہ شہید کر دیے گئے، اور جو صحابہ کرام نیچے مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، دشمنان نے ان پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ مسلمانوں کے اندازے میں بھی نہیں تھا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک جنگ جو تقریباً جیتی جا چکی تھی واپس ہاری جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ میں دشمنان نے اللہ کے رسول کے سر کو زخمی کر دیا، اللہ کے رسول کے کڑے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں دھس گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے۔ مجھے کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ اس پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، ہلکی سی مخالفت کی۔ اللہ کی نظر میں انبیاء کے بعد سب سے مقدس جماعت صحابہ کرام کی جماعت تھی، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ایک جنگ جو جیتی جا چکی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے ہار میں بدل دیا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مخالفت کر کے کی سزا، مخالفت کا انجام بہت ہلکا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، صحابہ کرام کی آپ زندگیوں میں دیکھیے کہ صحابہ کرام کے یہاں اطاعت کا کس طرح کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ دیکھیے، ہر مثال میں صحابہ کرام کی مثال دی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
یہ وہ مقدس جماعت ہے جس نے قرآن مجید کو اپنے سامنے نازل ہوتے ہوئے دیکھا، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا عملی مشاہدہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حکم دیا کہ اپنی فیملی کو قربان کر دیا جائے، صحابہ کرام اس کے لیے بھی تیار ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جذبہ کو دیکھ کر، اسی ایمان اور حوصلے کو دیکھ کر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام لوگوں کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کو آئیڈیل بناتے ہوئے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آئیں تو یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کے ہاں آپ کو دیکھنا ہے کہ اطاعت کا جذبہ کس طرح تھا۔ آپ دیکھیے اسلام کی سب سے پہلی لڑائی، سب سے پہلا معرکہ غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کسی مسئلے میں مشورہ طلب کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے اعتبار سے کوئی مشورہ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے اعتبار سے مشورہ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی مشورے کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارا جملہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے مشورہ طلب کر رہے ہیں، حالانکہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ ہم سے مشورہ مت طلب کیجئے، آپ کو جو حکم کرنا دینا ہے دے دیجئے، ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ایک مثال دے کر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل کی طرح بزدل نہیں ہیں۔ آپ کو وہ یاد ہوگا وہ والا واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے آبائی وطن فلسطین میں جانے کا اپنے لوگوں کو حکم دیا تو کچھ لوگ تیار ہوتے ہیں، تیار ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں۔ جب آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دشمنان ہمارے سامنے کھڑے ہیں، تو بہت سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں جس جملہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کیا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تم اپنے رب کی وعدے کی بات کرتے ہو، جاؤ تم اور تمہارا رب جانے، ان دشمنوں سے مقابلہ کرے، ہم نہیں لڑ سکتے، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے دشمنان کی تعداد یہ بہت کم تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بنسبت، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے یہ جملہ کہا۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ علیہ السلام کی طرح بزدل نہیں ہیں، ہماری تعداد 313 ہے جنگ بدر میں، دشمنان کی تعداد اگرچہ ہم سے زیادہ ہے، اللہ کے رسول آپ کو جو حکم دینا ہے دے دیجئے، ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ اس جنگ میں اگر تمہارے فیملی والے مشرکین کی طرف سے آتے ہیں تو بھی تمہیں انہیں قتل کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے غزوہ بدر ہی میں جب یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے، حضرت عبد الرحمن یہ جو حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں بعد میں جب یہ اسلام لاتے ہیں تو اپنے ابا سے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو جنگ بدر میں پیش آیا تھا۔ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ابا جان غزوہ بدر میں مجھے کئی مرتبہ موقع ملا تھا آپ کو مارنے کا، آپ کو جان سے ختم کرنے کا، چونکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیارا جواب دیا، کہا بیٹے تو نے یہ سوچ کر مجھے چھوڑ دیا کہ میں تیرا باپ ہوں، لیکن اگر تیری جگہ مجھے موقع ملتا تجھے مارنے کا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، یہ سوچ کر کہ تو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس وجہ سے میں تیری گردن اڑا دیتا۔ ہم نے مخالفت کا انجام معمولی سمجھ رکھا ہے۔ آپ دیکھیں شریعت محمدیہ نے کامیابی کا یہ معیار طے کیا کہ اگر اللہ اس کے رسول کے فرامین کو ہر مسئلے میں مقدم کیا جائے گا تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کو وہ روایت یاد ہوگی، بارہا اس روایت کو پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میری امت یہود و نصارہ یہ 72 فرقوں میں 72 گروپس میں بٹ چکے ہیں، اور میری امت قیامت کے قریب 73 فرقوں میں ایک فرقہ زائد میں بڑھ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جماعتوں کو علیحدہ کیا، کہا سارے کے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار کیا بتایا، امتیاز کیا بتایا۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی پلیٹ فارم پر کچھ لوگ جمع ہو جائیں اور اس پلیٹ فارم کا نام
کوئی ٹائٹل دے دیں اور یہ سمجھے کہ اس ٹائٹل کی بیس پہ ہم کل قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں گے. کسی بھی مسلک کا کوئی بھی نام دے دیں، اس مسلک کی وجہ سے ہم یہ سمجھے کہ کل قیامت کے دن ہم کامیاب ہو جائیں گے. مسلک اور ٹائٹل کی بنیاد پر کوئی کامیاب نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کے بارے میں کہا کہ سب کے سب لوگ جہنم میں جائیں گے. جو جماعت کامیاب ہوگی اس کا امتیاز یہ ہوگا کہ وہ ہر مسئلے میں، ہر شعبے میں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مقدم کرتے ہوں گے. ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اس طریقے پر اگر لوگ چلتے ہوں گے تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس راستے کو اپنایا، اگر لوگ اسی راستے پر چلیں گے تبھی کل قیامت کے دن کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر ہم اس کے برعکس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ وعید سنا دی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ ہدایت آ جانے کے بعد، مسئلے کا صحیح علم ہو جانے کے بعد، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، ویرودھ کرے گا، صحابہ کرام کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے گا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم دنیاوی زندگی میں سزا کے طور پر اسی راستے پر اسے چلا دیں گے اور کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہم جہنم بنائیں گے. آگے فرمایا وساعت مسیرہ، جہنم سب سے برا ٹھکانہ ہے. کہنا یہی ہے مجھے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کے بعد یہ اصول دیا تمام لوگوں کو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں، جس چیز کا تمہیں حکم دیں ان چیزوں کو کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے روک دیں ان چیزوں سے رک جاؤ، تبھی ہم کل قیامت کے دن کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ چند باتیں تھیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں دین اسلام کی صحیح فہم عطا فرما. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہمیں تا حیات گامزن رکھ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ اسی پر ہمیں باقی رکھ. جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان ہی کی حالت میں فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأكبر. قوموا إلى صلاتكم.